اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صلوات بھیجیے خاندان بات سات ذی الحج روز شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام آقا و مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور جن مرحومہ کی سال ثواب کے لیے آج کی یہ مجلس ہے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے تمہیداً امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کے بیان کے لیے اور آپ کی زندگی اور زندگانی کے بیان کے لیے سورہ مارکہ نور کی ایک مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مارکہ نور کی 35 نمبر آیت ہے اور اس آیت کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ نور کہا جاتا ہے۔ اس میں ارشاد پروردگار ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نا ایک دوست فرما رہے ہیں زمینوں کا، یہ دقیق تر ہے،
زمین کا نور ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارضین، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. نہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. یہ فرق کیوں ہے میں ابھی عرض کروں گا. مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے. مشکات تاقچہ، چراغدان، وہ جگہ جہاں چراغ کو رکھا جاتا ہے. جیسے یہ پنکھے آویزاں ہیں، اگر ان کی طرح سے آپ چراغ کو لٹکا دیں، معلق کر دیں تو اسے قندیل کہتے ہیں. اور اگر دیوار میں محراب نما ایک جگہ رکھ دیں چراغ رکھنے کے لیے تو اسے تاقچہ، چراغدان اور عربی میں مشکات کہتے ہیں. اور پروردگار اپنے نور کی مثال چراغ سے نہیں دے رہا ہے، چراغدان سے دے رہا ہے. مصباح سے نہیں دے رہا، مشکات سے دے رہا ہے. مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی. فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے. اور پھر فرمایا المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ زجاجہ میں ہے. زجاجہ آبگینہ، حباب، وہ باریک لطیف اور نازک شیشہ جو چراغ کے گرد رکھا جاتا ہے تاکہ یہ دیر تک جلتا رہے اور اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے، اور یہ چراغ ہواؤں سے، آندھیوں سے، حوادث سے محفوظ رہے اور اس کی روشنی دیر پا ہو جائے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. یہ زجاجہ آبگینہ، یہ حباب، یہ کوکب دری کی مانند ہے. کوکب ستارہ، دری موتیوں سے بنا ہو. یہ زجاجہ موتیوں سے بنے چمکدار ستارے کی مانند ہے اور یہ روشن ہے. اور اس کی روشنی کہاں سے ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اس زجاجہ کو روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے. یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہاں ہے؟ ملتان میں، پاکستان میں، کسی اور ملک میں؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی. اسے اس دنیا میں تلاش نہ کرنا. لا شرقیہ ولا غربیہ، یکاد زیتھا یضیء. اب افعال مقاربہ کا استعمال کر رہے پروردگار، یعنی مستقبل قریب میں کچھ ہونے جا رہے. کیا؟ یکاد، قریب ہے. زیتھا، اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر، زیت، اسارہ، سلالہ، اس کا رس، اس کا نچوڑ قریب ہے کہ شعلہ ور ہو جائے، روشن ہو جائے. لیکن اسے جلنے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے آگ کو اس کے قریب بھی نہ لایا جائے تب بھی ان قریب روشن ہو جائے گا. اور پھر یہ چراغ فرد میں منحصر نہیں،
نور علی نور، ایک کے بعد دوسرا نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ان عالی ترین حقائق کو اور ان بلند ترین معارف کو مثالوں کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ نور السماوات، یہ نور کیا ہے؟ اور رک کر عرض کر دوں، اس آیت سے متعلق صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر البرہان، صاحب نور الثقلین، صاحب تفسیر قمی، صاحب مجموع البیان، اور جو بڑی بڑی تفاسیر ہیں، خود تفسیر تسنیم جو حال ہی میں مکمل ہوئی آیت اللہ جوادی عاملی نے، جو 80 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر تحریر کی ہے، تو خود انہوں نے بھی 4 روایات بیان کی معتبر ترین منابع سے۔ خود صاحب تفسیر قمی نے اور صاحب مجموع البیان جناب طبرسی نے بھی کئی ایک روایات بیان کی، اور سر فہرست وہ روایت جو امام ہفتم امام موسیٰ کاظم نے ارشاد فرمائی، آپ دیکھ لیجئے، ابھی سوشل میڈیا پہ چلے جائیے اور سرچ کیجئے، ڈھونڈیے، جس نے بھی اس آیت کی تفسیر کی کوشش کی اور اس کے مصادیق تلاش کرنے شروع کیے، مسلسل اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے۔ اگر نور کا کچھ مفہوم سمجھ میں آتا ہے تو پھر مشکات کا مصداق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مشکات سے کیا مراد ہے۔ اگر مشکات کے لیے کچھ معنی کرتا ہے کہ اچھا مشکات سے یہ مراد ہے، تو پھر زجاجہ کا کیا معنی کرے، پھر کوکب دری کا کیا معنی کرے، اس سے مراد کیا ہے۔ ایک کا اگر باطنی معنی لیتا ہے تو پھر سب کا باطنی معنی لینا پڑے گا، ایک کا ظاہری معنی لیتا ہے تو ظاہر تو خود پروردگار مثال دے رہے ہیں تاکہ اس حقیقت تک پہنچائے، اس لیے قرآن کافی نہیں ہے۔ اور وہ جو جتنی بھی روایات ہیں جن کی تعداد 20 میں، ان میں سے صاحب تفسیر مجموع البیان جناب طبرسی نے جو روایت سر فہرست بیان کی وہ امام ہفتم کی، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الاف تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کائنات میں اس آیت نور کا مصداق صرف اور صرف ہم محمد و آل محمد ہیں۔ اللہ محمد، اگر امام یہ بھی نہ فرماتے، اگر یہ نہ فرماتے، تب بھی جو 98 نمبر جلد میں بحال الانوار میں 98 نمبر جلد میں ملا باقر مجلسی نے امام حسین سے جو روایت بیان کی کہ القرآن علی 4 اشیاء، حسین ابن علی خطیب نوک سنا یہ فرماتے ہیں کہ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق۔ اس قرآن میں عبارت ہے، الفاظ ہیں، حروف، کلمات، اور اس قرآن میں اشارے، اور اس سے بالاتر اس قرآن میں لطائف جن سے انسان کی روح میں وجد آ جاتا ہے، اس کی روح منقلب ہو جاتی ہے، اس کے وجدان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور اس قرآن میں حقائق ہے۔ پھر حسین ابن علی قرآن کی ان حقائق کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر بتاتے ہیں کس کا کتنا حظ و نصیب ہے۔ فرماتے العبارت فللعوام، قرآن کی عبارت عوام کے لیے، عوام کا حظ و نصیب قرآن میں اتنا ہی ہے کہ بس پڑھیں اور ثواب حاصل کریں، اور اس کے معانی اور مفاہیم اور مطالب سے ان کا سروکار نہیں ہوتا۔ والاشارۃ فللخواص، اور قرآن کے اشارے خواص کے لیے، اور چونکہ خواص بیٹھے اس لیے کہ جو محمد و آل محمد کا ماننے والا ہے وہ بہت خاص ہے۔ اور امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ نحن العلماء، ہم 14 علماء ہیں، وشیعتنا الطلاب، ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں،
اور جو ہمارا شاگرد نہیں ہے وہ اس کائنات میں خس و خاشاک کی حیثیت رکھتا. والاشارۃ فللخواص، قرآن کے اشارے یہ خواص کے لیے. واللطائف فللاولیاء، قرآن کے لطائف اولیاء کے لیے. والحقائق فللانبیاء، اور قرآن کے حقائق انبیاء خدا کے لیے. تو چونکہ خواص بیٹھے اس لیے اشارے کافی. اور اگر کوئی بھی حدیث نہ ہوتی بشمول حضرت امام موسیٰ کاظم کے اس حدیث کے اس آیت کی تفسیر میں، تب بھی کافی تھا کہ ہم اس آیت کا مصداق معین کر سکیں. جو خدا فرمانے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یہ نور کیا ہے؟ فلسفے میں جو اس کی تعریف کی گئی اور مرحوم ارسطو نے اور باقی فلسفیوں نے تعریف کی، ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ. اور جو مرحوم ملا صدرہ نے اسفار اربعہ میں اس کی تعریف کی، نور وہ حقیقت کہ جو سب سے بے نیاز ہو اور باقی سب اس کے محتاج ہو. یہ نور کی تعریف بیان کی مرحوم ملا صدرہ نے. اور اگر اس تعریف کا مصداق تلاش کرنا چاہیں تو میں کسی شیعہ عالم کی بات نہیں کرتا. عربی زبان میں جو سب سے پہلی لغت اور ڈکشنری لکھی گئی، یہ فقہ اللغہ ہے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، مجمع البحرین ہے، منجد ہے، اور لسان العرب، اور یہ 20 جو لغت کی بڑی بڑی کتابیں، جس ایک کتاب کو دیکھ کر یہ ساری کتابیں مرتب کی گئیں. وہ خلیل بن احمد فراہیدی، ان کی کتاب العین، دنیا ادب کے اور دنیا عرب کے عظیم الشان ادیب. تو اکثر ان کی زبان پر یہ جملہ رہتا تھا، علی امام الکل فی الکل. اور لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے، اور انہوں نے جواب بھی دیا. پھر اپنی کتاب میں، کتاب العین جو لغت کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں صفحہ نمبر 27 پر تحریر کر دیا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے خلیل بن احمد فراہیدی، تم علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ مت دلیل ہو علی ان علی امام الکل فی الکل. تو کیا جواب دیا کہ اس لیے کہ افتقار الکل الیہ فی الکل و استغناؤہ عن الکل فی الکل. کہ جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا تو میں نے ساری کائنات کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا ہے، اور علی کو ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے. علی نور خدا ہے. تو خود مصداق معین ہو رہا ہے. اگر امام نہ بھی بیان فرمائیں تو اللہ نور السماوات والارض، اور علی مظہر نور خدا. سماوات اور عرض. اور جب میں آیت کا معنی کر رہا تھا تو ایک مومن کی آواز آئی کہ زمینوں کا. تو یہ لطیف پہلو ہے. اللہ نے نہیں فرمایا کہ وہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، نہ، فرمایا اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. اس نقطے کی طرف بڑھیں لیکن پہلے آیت کا ترجمہ مکمل ہو جائے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. تو عرش کیوں کہا، ارضین کیوں نہیں کہا؟ جب کہہ رہے کہ میں آسمانوں کا، اللہ آسمانوں کا نور ہے، یہ نہیں فرمایا زمینوں کا نور ہے. کیوں؟ یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں جو معصوم سے حدیث بیان ہوئی اس کا مستفاد عرض کر رہا ہوں. زمین سے مراد یہ عالم ملک، یہ عالم مادہ، یہ عالم ہستبوت، یہ عالم آبوگل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان، یہ عالم ناسوت جب میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو جہاں ہم رہ رہے ہیں، انسان زندگی گزار رہے ہیں، اسے پروردگار نے قرآن میں عرض سے تعبیر کی. اور سماوات سے مراد عالم ملکوت ہے. اور ملکوت میں پہلے ملکوت اسفل یعنی عالم مثال، پھر عالم نفس، اور پھر ملکوت اعلیٰ عالم جبروت، بیت المعمور، آسمان چہارم جہاں یہ فرشتے رہتے، جہاں اللہ نے انبیاء کی ارواح کو رکھا، جہاں اللہ نے رسولوں کی روحوں کو مستقر کر رکھا ہے، جس مقام پر پروردگار نے جنت کو قرار دیا. یہ چوتھا آسمان،
یہ بیت المعمور آسمان چہارم، یہ ملکوت اعلیٰ جسے عالم جبروت کہا جاتا ہے، اس سے آگے نہ کوئی نبی ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی ملک نہ فرشتہ ایک انچ برابر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بیت المعمور، یہ آسمان چہارم، اور ختمی مرتبہ جب معراج کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے تو جبرائیل کی معیت میں پیغمبر نے یہ سفر شروع کیا، زمین سے برابر تمام مراحل طے کر رہے ہیں، لیکن جب آسمان چہارم تک پہنچے اور یہاں سے آگے بڑھنے لگے تو ختمی مرتبہ نے محسوس کیا کہ جبرائیل رک گئے۔ فرمایا کیوں ٹھہر گئے؟ عرض کہ لو دنو تو بولتن لہترک، تو اگر یہاں سے آگے ایک پورا برابر بھی بڑھوں تو میرے پر جل جائیں۔ یعنی عالم ملکوت بیت المعمور آسمان چہارم سے، عالم جبروت سے آگے نہ کوئی ملک بڑھ سکتا ہے نہ فرشتہ۔ اس مقام پر بحر الانوار کی 54 نمبر جلد میں ملا باقر مجلسی نے تفسیر تحریر کو 26 نمبر جلد میں بیان کیا کہ انبیاء نے خواہش کی رسول اسلام سے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، اور اس آسمان چہارم پر جب ختمی مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو جناب عیسیٰ روح اللہ نے آذان کہی اور اقامت کہی، اور جا کے پڑھیے ملا باقر مجلسی نے کیا لکھا کہ آذان میں اور اقامت میں شہادتین کے بعد جناب عیسیٰ روح اللہ نے کس ہستی کی ولایت کی گواہی دی؟ یہ علی ابن ابی طالب۔ یہاں پیغمبر نے نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھائی تو پھر فرشتوں نے خدا سے خواہش کی کہ ہم بھی جمال مصطفیٰ کو قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی اور فرشتے صف اندر صف کھڑے ہو گئے، اور ختمی مرتبہ فرشتوں کی صفوں کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے پیغمبر گزر رہے ہیں فرشتوں کے سر خم میں اور سلام 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 کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ہر فرشتہ و ملک عرض ادب کر رہا ہے۔ یہ علی فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو تمہارا مقابل اور مخاطب اور سامنے والا شریف ہے یا کم ظرف ہے تو اس کے سامنے نام مصطفیٰ پکارا کرو، نام مصطفیٰ لو، اگر اس کا سر ادب سے تعظیماً جھک جائے تو شریف ہے، اور سر نہ جھکے تو سمجھو کم ظرف و کمینہ۔ معیار شرافت انسانی ذات ختمی مرتبہ جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں فرشتوں کے سر خم میں سلام سلام آوازیں آ رہی ہیں، اور ایسے میں ایک فرشتے کے پاس سے گزرے جناب ختمی مرتبہ تو عرض ادب کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ گزارش ہے، یہ علامہ ملا باقر مجلسی نے یہ تفصیل سے بیان کیا معراج کے حوالے کا، گزارش ہے۔ یہ کون سا فرشتہ ہے جس کا نام سن کے بہت سارے افراد پریشان ہو جاتے ہیں، اور جہاں یہ آئیں ایک دفعہ تشریف لے آئیں تو پھر کئی دن تک اس گلی سے گریے کی آواز بلند رہتی ہے۔ جناب اسرائیل جو روحوں کو قبض کرتے ہیں، تو جیسے ہی ختمی مرتبہ سلام کیا اس نے، اور ختمی مرتبہ کو آقا گزرنے لگے تو عرض کیا رسول اللہ ختمی مرتبہ میں کچھ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، تو ختمی مرتبہ نے فرمایا کہو اسرائیل کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو پھر وہاں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجیے گا۔ ختمی مرتبہ نے استفسار کیا اسرائیل اتعرف علی ابن ابی طالب، جانتے ہو کہ علی کون ہے؟ تو کیا جواب دی؟ فَكَيْفَ لَا أَعْرِفُهُ، میں علی کو کیسے نہ پہچانوں، لَقَدْ أَمَرَنِي اللَّهُ، در حالی کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں اس وقت تک علی ابن ابی طالب کی کسی شیعہ کی روح کو قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ میں یہاں سے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا اور یہاں سے دوسرے مرحلے کی طرف جانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے جس محبت و عقیدت کا اظہار کیا تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں حدیث کا دوسرا حصہ بھی اشارہ کر دوں۔
پہلی بات ہے کہ اللہ علی کے محبوں پر کتنا رعوف ہے، کتنا کریم ہے، خود علی کتنے مہربان ہے۔ مبادا میرے کسی محب کی حالت گناہ میں یا گناہ کر چکا اور ابھی توبہ نہیں کی تو اس کیفیت میں کہیں اس کی موت نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے علی کی شیعہ کی موت اور قبض روح کو علی کی اجازت سے مشروط قرار دیا۔ اور اس سے بالاتر جو دوسری بات کی جناب اسرائیل، کیا کہا یا رسول اللہ، خدا نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے کہ میں ہر ذی روح کی روح کو قبض کروں۔ علی کون ہے؟ ہر ذی روح کی روح کو قبض کروں سوائے آپ اور آپ کے بھائی علی کے۔ اور یا رسول اللہ، خدا نے میری قبض روح کا معاملہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کے سپرد کر رکھا ہے، اور جب آپ زمین پر تشریف لے جائیں تو سفارش کیجئے گا امیر المومنین سے کہ قبض روح کے مرحلے میں میرے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ اللہ نور السماوات والارض، سماوات یہ تمام عالم ملکوت کے سارے مراحل، اور ان تمام مراحل میں یہ نور کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی، نہیں فرمایا مثل نورہ کمصباح، اللہ کے نور کی مثال چراغ کے جیسی ہے، نہ، چراغ دان، مشکات جس میں چراغ کو رکھا جاتا ہے۔ اور آپ جا کے پڑھیے گا حدیث کی کتابوں میں اس مشکات سے مراد کیا ہے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ مشکات سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ کیوں آپ کو ام ابیہا کہا جاتا ہے؟ وہ جو خود اس چراغ نبوت اور رسالت، اس مصباح ذات ختمی مرتبت کے لیے پناہگاہ ہے، جس پناہگاہ اور مشکات میں حق تعالی نے مصباح رسالت کو قرار دیا، اس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اللہ کے نور کی مثال حجاب التوحید ذات فاطمہ زہرا، فیہا مصباح جس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ زجاجہ میں، زجاجہ آبگینہ، حباب وہ شیشہ جو چراغ کے گرد رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی آندھیوں سے محفوظ رہے اور یہ دیر تک جلتا رہے اور اس کی روشنی مزید تیز ہو جائے اور یہ دیر پا ہو جائے۔ تو اس حباب اور آبگینے سے مراد امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب، وہ نظام عظمہ ولایت کے فرد اول کہ جن کی وجہ سے چراغ نبوت اور چراغ رسالت قیامت تک فروزاں ہے۔ اگر نبوت باقی ہے تو علی کی وجہ سے، اگر رسالت باقی ہے تو علی اور اولاد علی کی وجہ سے۔ تو مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، اور اس زجاجہ کا وصف کیا ہے؟ کأنہا کوکب دری۔ اب جو زیارت کے لیے تشریف لے کے جائیں تو پڑھیے مولا متقیان کے حرم میں زری کے اوپر جو کلمات لکھے، ایک تو یہ شعر بھی ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا، یہ بارگاہ ہے، اس میں بھی کسی عام فرد کو اجازت نہیں کہ یہاں پر کچھ لکھ کے چلا جائے۔ تو حرم امیر المومنین میں جہاں بڑے بڑے فقہاء اور مجتہدین ان کے زیر سرپرستی ایک لفظ بھی تحریر کیا جاتا ہے، خصوصاً امام کی زری کے اندر، زری کے اوپر جو گنبد ہے، ایک ایک لفظ جو تحریر کیا گیا، علی کون ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی کے نور کو نہ رکھا ہوتا، لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو اللہ کبھی بھی فرشتوں کو حکم نہ دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور مظہر نور خدا، اور نور خدا کی حقیقت کا نام علی ابن ابی طالب، کہ سب جس کے محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔
یہاں تک کہ ہر نبی، ہر ملک، ہر فرشتہ، ان تمام عوالم میں یہ سماوات، یہ ملکوت اسفل، یہ ملکوت اعلیٰ جس میں انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، اور میں کسی شیعہ کتاب کی بات نہیں کر رہا، جناب المودہ جناب سلیمان قندوزی حنفی نے اس حدیث کو تحریر کیا کہ اللہ نے جب ملائکہ کو خلق کیا اور ان میں سے جناب جبرائیل کو ان کا استاد اور سردار معین کرنے کا ارادہ کیا، تو اب حق تعالی نے جبرائیل سے خطاب کرتے پوچھا کہ بتا من انت ومن انا، تو کون ہے اور میں کون؟ تو جبرائیل نے جواب دیا انت انت و انا انا، تو ہے میں ہوں، سلیمان قندوزی حنفی صاحب جنابی المودہ۔ تو یہاں پر ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل حق تعالی سے بات نہ کر سکے اور جواب نہ دے سکے تو ایسے میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور علی نے جبرائیل کو حق تعالی سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا۔ جبرائیل ختمی مرتبت کا معلم نہیں ہے، ختمی مرتبت کے شاگرد علی ابن ابی طالب خود جبرائیل کے استاد ہے۔ فرماتے ہیں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا اور اللہ سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا کہ یوں کہو انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبریل۔ جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رکھا۔ معلم ملائکہ، اللہ نور السماوات والارض، اور خود یہ 14 ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ عالم ملکوت سے ماورا بالاتر عالم لاہوت کے باشندے، عالم اسماء و صفات، جہاں پر نہ کسی نبی کی رسائی ہے، نہ کسی ملک کی، نہ فرشتے کی۔ یہ 14 وہ حقیقت لطیفہ جو قرب خدا کی اس منزل میں جسے سورہ مبارکہ نجم 53 نمبر سورہ آیت نمبر 8، 9، 10 میں خدا بیان فرما رہے۔ وقت نہیں کہ مسترف بڑھے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، المشکات ہی الفاطمہ والمصباح ہی رسول اللہ والزجاجہ وعلی ابن ابی طالب، اور یہ کوكب دری سے تشبیہ دی جا رہی۔ اور یوقدو، یہ علی جنہیں اس نور کو خدا نے روشن کیا، کیسے؟ من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، شجرہ مبارکہ زیتونہ، وہ حقیقت محمدیہ۔ حقیقت محمدیہ ذات ختمی مرتبت میں منحصر نہیں ہے۔ آقا ختمی مرتبت حقیقت محمدیہ کے فرد اول ہے، اور کبھی یہی حقیقت محمدیہ ذات علی کی شکل میں ظاہر ہوئی، کبھی سیدہ کی شکل میں، کبھی امام حسن کی صورت میں، کبھی امام حسین کی صورت میں، اور کبھی یہی حقیقت محمدیہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شکل میں اس کائنات میں متجلی ہوئی۔ یکادو زیتھا یضیء، اور یہ کربلا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان قریب اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر یعنی حسین ابن علی قریب ہے کہ یہ شعلہ وار ہو جائے۔ کہاں؟ کربلا میں، عاشور میں۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور حسین ابن علی کی بات کرنے کے بعد پھر خدا نے فرمایا نہ، یہ نور یہاں پہنچ کے رک نہیں رہا، نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ امام فرماتے ہیں امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام۔ اور چونکہ آج 7 ذی الحج، میں چاہتا تھا میں زیادہ وقت حضرت کی سیرت کو اور حیات طیبہ کو بیان کروں۔ امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیید وسلم 57 ہجری میں یکم رجب کو اللہ نے آپ کے نور کو اس کائنات میں روانہ فرمایا، اور 114 ہجری 7 ذی الحج آپ کا روز شہادت ہے۔ 57 سال 5 مہینے اور 7 دن آپ کا سن مبارک ہے، جن میں سے 38 سال اور 6 مہینے اور 25 دن آپ نائب امام کی حیثیت سے رہے، اور 18 سال 10 مہینے اور 12 دن
یہ آپ کا عہد امامت ہے. اور کربلا میں آپ کا سن مبارک 3 سال 6 مہینے اور 10 دن تھا. یہ 3 سال 6 مہینے 10 دن اپنے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارے. یہ امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت وسنا جن کی امامت 18 سال اور 10 مہینے اور 12 دنوں پر مشتمل ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی امامت سے متعلق بھی کچھ جملے عرض کروں، لیکن اس سے پہلے جب اللہ نے آپ کے نور کو اس کائنات میں ظاہر فرمایا تو ختمی مرتبت کے ایک جلیل القدر صحابی جن کا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری، وہ مدینے کی گلیوں میں یا باقرو کی صدائیں بلند کرتے. اور لوگ تعجب کرتے تھے اور سوچتے تھے شاید بوڑھے ہو گئے، اس لیے اسی طرح سے یہ نام پکارتے ہیں، نہیں معلوم کس کا ذکر کر رہے ہیں. تو کہتے کہ مجھے ختمی مرتبت نے یہ بتایا تھا کہ جابر پروردگار نے آپ کو طویل عمر عطا کرے گا پروردگار، اور آپ میرے فرزند محمد باقر کی زیارت کا شرف حاصل کرو، اور جب میرے بیٹے محمد باقر کی زیارت کا شرف حاصل کرو تو انہیں میرا سلام پہنچانا. یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ مسجد نبوی میں جب امام محمد باقر اپنے پدر بزرگوار امام علی زین العابدین کے ہمراہ تشریف لے کر گئے، تو ایسے مرحلے میں اب جابر بن عبداللہ انصاری جن کی بینائی خاصی ضعیف ہو چکی تھی، اب برابر ٹک ٹکی باندھے بجائے امام سجاد کی طرف دیکھنے کی امام محمد باقر کی طرف دیکھ رہے. اور یہاں تک کہ کہا کہ اے شہزادے اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو مجھے چل کے دکھائیں. اور جب چلے تو کہا کہ آپ دوسری جانب چلیے اور اپنی سمت کو تبدیل کیجیے. اور جب امام محمد باقر دوسری سمت چلے تو کہا واللہ ختمی مرتبت نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہی کہ میرا بیٹا جس کا نام بھی میرے نام پر ہوگا محمد ہوگا، اور اس کا قیافہ بھی میرے جیسا ہوگا، اس کا چہرہ بھی میرے جیسا ہوگا، اور اس کے شمائل اور اس کے اخلاق بھی میرے جیسے ہوں گے. یہ کہا اور اب چاہا کہ امام کے قدموں پر گرے. میں نے پڑھا ہے سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے تحریر کیا کہ جب امام کے قدموں پر گر کر بوسہ لینا چاہا تو امام محمد باقر نے اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا. یہاں جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا تو پھر امام محمد باقر کہتے ہیں کہ جناب جابر کیا وہ امانت مجھ تک نہیں پہنچائیں گے؟ میرے جد نے جو آپ کو سلام کہا تھا میرے لیے، اور سلام پہنچایا. اور اس کے بعد گفتگو ہے. شرمندہ ہوں وقت نہیں، امام کی سیرت، اس کے ابعاد، جہتیں، پہلو، وقت تیز گزر رہا ہے. ابھی میں سفر میں بھی کتاب خود مستقل کتاب ہے کربلا حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت وسنا کی زبان سے. آپ کے عہد میں عہد امامت میں 4 حکمران آئے. سب سے پہلے مرحلے میں تو امیر شام کی موت کے بعد اس کا بیٹا یزید آیا، اور یزید نے 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کی. پھر جب مرا تو اسی کا بیٹا معاویہ ثانی برسر اقتدار آیا، اور اس نے خود اپنے باپ اور دادا پر لعنت کی، وہ حکومت سے الگ ہوا. اور پھر اسے مروان بن حکم نے قتل کروا دیا. مروان بن حکم جس سے متعلق مولا متقیان نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ صرف اتنی دیر حکومت کرے گا جتنی دیر میں کتا چھینکنے کے بعد اس اپنی چھینک کو صاف کرتا ہے. تو یہ 9 مہینے حکومت کی. اور اس کے بعد مولا متقیان نے فرمایا تھا کہ اس کا بڑا بیٹا عبد الملک بن مروان یہ 20 سال سے زیادہ حکومت کرے گا. تو ایسے ہی 64 ہجری سے لے کر 86 ہجری تک عبد الملک بن مروان نے حکومت کی. اور پھر عبد الملک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک بن مروان، اس نے 10 سال حکومت کی. یہ امام کے عہد امامت کے حکمران ہیں کہ کن درندوں سے دین مصطفیٰ کو بچا کر امت تک پہنچایا. کتنا کٹھن دور ہے، کتنا مشکل دور ہے. ولید بن عبد الملک بن مروان جس نے 86 سے 96 تک 10 سال حکومت کی، اور 96 سے لے کر پھر 99 تک 3 سال سلیمان بن عبد الملک بن مروان اس نے حکومت کی. اور یہ وہ شقی ہے کہ جس نے اپنے قریبی ترین افراد کو قتل کر دیا. موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد جنہوں نے اسپین کو فتح کیا، اسپانیہ کو، غرناطہ کو، تلہ تلا، اشبیلیا، یورپ تک رسائی حاصل کی اور اسپین کو فتح کیا. خود اپنے کمانڈروں کو اور اپنے سپہ سالاروں اور جرنیلوں کو اس نے قتل کروا دیا. یہ وہی ہے جس نے محمد بن قاسم کو آپ کے بر صغیر میں بھیجا، یہاں ملتان تک بھیجا.
اور پھر بعد میں خود محمد بن قاسم کو مروا دیا. اور اس کے بعد 99 ہجری میں جب اس کی موت ہوئی تو مروان بن حکم کا پوتا عمر بن عبدالعزیز یہ برسر اقتدار آئے اور تقریباً 2.5 سال حکومت کی ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک. اور یہ عمر ابن عبدالعزیز وہ شخصیت ہے کہ جس نے فدق اولاد فاطمہ کو واپس کروایا. اور 3 بر اعظموں میں جو مولا متقیان اور امام حسن اور امام حسین کی کردار کشی ہوتی اور لعن طعن اور گالیاں اور دشنام درازی کی جاتی، آ کے اس سلسلے کو بند کروایا. اور بنو ہاشم اور محبان اہل بیت جو ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں پابند سلاسل تھے ان کو رہا کروایا. اور جو ان کی زمینیں اور ان کے اموال جن پر قبضہ کر رکھا تھا حکومت نے اور ان کو بیت المال میں اس طرح سے روک رکھا تھا، آ کے سب کے وظیفے واگزار کروائے اور بہت سارے کام کیے. عمر ابن عبدالعزیز لیکن 2.5 سال سے زیادہ حکومت نہ کر سکے اور پھر خود بنو امیہ نے ان کو قتل کروا دیا. اور پھر عمر ابن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک بن مروان یہ برسر اقتدار ہے 101 ہجری سے 105 ہجری تک 4 سال اس نے حکومت کی. اور اس کے بعد پھر 105 ہجری میں ہشام بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آئے اور اس نے 20 سال حکومت کی 125 ہجری تک. یہ ہشام بن عبد الملک بن مروان یہ قاتل ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا. اور آج کے دن اس نے امام کو زہر دیا. زہر اتنا شدید تھا، میں نے پڑھا ہے امام کی تلوے پاؤں کے پھٹ گئے اور امام کی انگلیوں سے خون جاری ہو گیا اور امام کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا. اس کے باوجود کہ زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ امام برابر تڑپ رہے تھے اور خون جاری تھا، لیکن اپنی مصیبت کو یاد نہیں کیا. تب بھی کربلا کو یاد کر رہے تھے، تب بھی اپنی پھوپھیوں کی اسیری کو یاد کر رہے تھے، تب بھی جناب سید ثانی زہرا کی چادر کو یاد کر کے گریا کر رہے تھے. یہ سفر میں بھی میں برابر مطالعہ کرتا. سب سے بڑی مصیبت خود حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام اس جیسے بھی مظلوم ہے کہ باقی آئمہ کی قبور پر آپ دیکھیں تو روزے ہیں اور گنبد ہے اور زری بنی ہوئی ہے، لیکن یہ 4 امام جو جنت البقیع میں مدفون ہیں ان کی قبریں دھوپ میں ہیں اور کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں. لیکن باقی 3 امام جو آپ کے ساتھ مدفون ہیں ان میں اور امام محمد باقر علیہ السلام میں ایک فرق ہے، اس لیے کہ باقی آئمہ کے ایام شہادت میں بہرحال لوگ وہاں پر جاتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن 7 ذی الحج جو امام کا روز شہادت ہے اس میں جتنے بھی حاجی ہیں جہاں سے بھی جائیں مدینہ میں بالآخر وہ مکہ میں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر قبر امام محمد باقر پر آج کے دن خلوت ہے، تنہائی ہے. کیا درد تھے امام کے کہ خود اپنے فرزند امام جعفر صادق کو ایک رقم دی اور کہا کہ اے میرے بیٹے جعفر صادق مینا میں حج کے موقع پر 10 سال برابر میرے لیے عزاداری کروانا اور اس عزاداری میں جو میرے مسائب بیان کرنا وہ کربلا اور شام کے مسائب بھی بیان کرنا. میں نے عرض کیا کربلا میں امام محمد باقر کا سن مبارک 3 سال 6 مہینے 10 دن تھا، وہی سن جو آپ کی پھوپھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا تھا. کیا کیا دیکھا، جس رسی میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو باندھا گیا تھا بالکل اسی رسی میں جناب امام محمد باقر کو باندھا گیا. اور میں نے پڑھا جب جناب سکینہ اونٹ کی بلندی سے گر جاتی تھی تو امام محمد باقر بھی خود کو نیچے گرا دیتے تھے. یہ کیا تعلق ہے، ہدف حسین کو کس طرح سے بچا رہے ہیں. بس میرے عزیزوں، اب خود جس طرح سے امام محمد باقر کربلا والوں کا ذکر کرتے ہو دنیا سے رخصت ہوئے، میں بھی آپ کی پھوپھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے متعلق ایک روایت ریاض القدس سے جسے صاحب منہاج الدموع نے بھی لکھا ہے، ریاض القدس میں بھی لکھا گیا اور مقتل نگاروں میں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر نازل ہوئے، کس پر آئے. تو مقتل نگاروں نے یہ جملہ لکھا کہ جو شہید پہلے دنیا سے رخصت ہوا اس کی مصیبت کم ہے اور جو بعد میں گیا اس کی مصیبت زیادہ ہے، اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت باقی تمام شہیدوں سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. جو جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنے زیادہ مصائب برداشت کی.
پھر یہ جملہ لکھا مقتل نگاروں نے کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف، اور پھر یہ جملہ تحریر کیا گیا کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی جناب سکینہ کی مصیبت ایک طرف۔ صرف ایک مصیبت کی طرف اشارہ کروں جسے صاحب منہاج الدموع نے بیان کیا، صاحب ریاض القدس نے تحریر کیا، طویل روایت میں مختصر کر کے عرض کروں۔ جب 11 محرم کو ان بیبیوں کو سوار کرنے کا مرحلہ آیا تو شبس بن ربعی، عمرو بن حجاج زبیدی، شمر ابن ذی الجوشن، عمر ابن سعد، یہ ہنستے ہوئے قہقے لگاتے ہوئے جبکہ شراب پی چکے تھے، یہ اس حالت میں آگے بڑھے اور عمر ابن سعد نے کہا کہ اے علی کی بیٹی اب ہم آپ کو سوار کرائیں گے۔ ثانیہ زہرا نے یہ سنا، چہرے پر جلال آیا، انگشت سبابہ کا اشارہ کیا، کہا اے عمر ابن سعد پیچھے ہٹ جاؤ، ہم مخدرات عصمت و طہارت ہے، کوئی ہمارے قریب نہ آئے۔ کہا کیسے سوار ہوں گے؟ کہا میں خود سوار کراؤں گی، میں خود سوار کراؤں گی۔ ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، یہاں تک کہ خود سید سجاد کو سوار کیا، اور سب کو سوار کروانے کے بعد ثانیہ زہرا نے اس بیوی کو سوار کیا جس کی خصوصی طور پر امام حسین نے وصیت فرمائی تھی، زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا۔ ادھر جناب سکینہ کو سوار کیا اور پھر ارادہ کیا کہ آگے بڑھ کر خود بھی جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائیں، اور جیسی بیوی نے جناب سکینہ کے ہمراہ سوار ہونا چاہا تو شمر ابن ذی الجوشن جو غصے سے دانت پیس رہا تھا آگے بڑھا، کہنے لگا علی کی بیٹی میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا۔ ثانیہ زہرا نے فرمایا ارے شمر، یہ بچی کبھی اکیلے محمل پر نہیں بیٹھی، کیسے ممکن ہے کہ یہ بے کجاوا اونٹ پر سفر کر سکے؟ یہ بچی گر جائے گی۔ کرنا علی کی بیٹی آپ پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا، یہ بچی نہیں گرے گی۔ سنیں گے اس شقی نے کیا کیا؟ اس شقی نے ایک رسی کا ٹکڑا اٹھایا، رسی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور اسے اونٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرا سرا بی بی کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر مسکرانے لگا علی کی بیٹی دیکھیں میں نے کیا انتظام کیا، اب یہ بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی۔ لیکن جب قافلہ چلا، منزلیں طے ہونے لگی، شہر گزر رہے ہیں، دیہات گزر رہے ہیں، صحرا گزر رہے ہیں، آبادیاں جنگل گزر رہے ہیں، اور یہ رسی برابر اونٹ کی جلد سے رگڑ کھاتی رہی، اور ایک مرحلے پر پہنچ کر اتنی کمزور ہو گئی کہ یہ رسی کھل گئی۔ کس موقع پر؟ جب یہ قافلہ جنگل سے گزر رہا ہے اور سحر کا وقت ہے، اور جب یہ رسی کھلی تو جناب سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر گری، لیکن چونکہ رات تھی، تاریکی تھی، سناٹا تھا، کسی کو پتہ نہ چلا کہ حسین کی بچی زمین پر گر چکی ہے۔ اس کے باوجود قافلہ رک گیا، اور جیسے ہی قافلہ رکا شمر ابن ذی الجوشن سپاہیوں کے پاس آیا، کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، کیوں رکے ہو؟ کہا کیا کریں، وہ نیزہ جس پر سر حسین ابن علی سوار ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور اٹھانے کے باوجود نہیں اٹھ رہا ہے۔ کہہ سکتا تھا اگر ایک سے نہیں اٹھ رہا 2 اٹھاؤ، 3 اٹھاؤ، 4 اٹھاؤ، نہ، قاتل حسین ہے، لیکن جانتا ہے سر حسین کیسے آگے بڑھے گا۔ آگے بڑھا، تازیانہ لیا اور چلتا ہوا امام سجاد کے پاس پہنچا، اور سید سجاد کی پشت پر تازیانوں کی بارش کر دی، اور اتنے تازیانے مارے کہ امام سجاد کی پشت سے خون جاری ہوا۔ امام محمد باقر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ درد ہیں جو امام باقر کو رلا رہے ہیں، وقت شہادت رلا رہے ہیں۔ کیا دیکھا آپ کے بابا کی کمر پر اتنے تازیانے مارے گئے کہ خون زمین پر گرنے لگا، یہاں تک کہ شمر کہتے ہیں سید سجاد اپنے بابا حسین سے کہیے یہاں سے آگے بڑھے، ورنہ میں آپ کو اسی طرح سے مارتا رہوں گا۔ یہ سنا، لبھائے امام حسن امام سجاد میں جنبش پیدا ہوئی، اور اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا بابا جان یہاں رکنے کی وجہ بتائی، یہاں رکنے کا سبب بتا دیجیے۔ یہ سنا تو امام حسین علیہ السلام کے لبوں میں حرکت آئی، اور فرمایا بیٹا سجاد، میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ بس جیسے یہ الفاظ ثانیہ زہرا کے کانوں سے ٹکرائے، بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا،
اور آواز بلند کی، اینا بنتی السکینہ، اینا بنتی السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے، میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ اور جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تو ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا، اور ڈھونڈتے ہوئے کہاں پہنچی ہیں؟ ایک جھاڑی کے عقب میں، جہاں ایک بی بی ہیں، ان کے چہرے پر نقاب ہے، اور جناب سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہیں۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، حیرت سے سوال کیا، ارے خاتون، جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے تو پھر آپ اس بچی سے اتنی نوازش کیوں کر رہی ہیں؟ اور یہ وہ بچی ہے جو کربلا سے لے کے اب تک سارے سفر میں جاگ رہی ہے، آپ کی گود میں کیسے سو گئی؟ ایک مرتبہ اس مخدرہ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور فرمایا، ارے زینب پہچانو، اگر میں اس بچی سے نوازش نہیں کروں گی اور کون کرے گا؟ اور اگر میری گود میں یہ بچی آرام نہیں کرے گی پھر کس کی گود میں آرام کرے گی؟ ارے یہ وہی گود ہے جس میں اس بچی کا بابا حسین ابن علی آرام کرتا تھا۔ اب ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا، واپس چلی اور فرمایا، شمر میں نے تجھ سے کہا تھا ہماری بچی گر جائے گی اور تم نے میری بات کو اہمیت نہ دی، ہماری بچی گر گئی، اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی۔ شمر کہنے لگا، نہ علی کی بیٹی، ایسے ممکن نہیں ہے، یہ بچی آپ کے ہمراہ سوار نہیں ہو سکتی۔ ثانیہ زہرا نے فرمایا، شمر یہ بچی دوبارہ گر جائے گی۔ کہا، نہ، اب وہ انتظام کروں گا کہ شام پہنچنے سے پہلے یہ بچی نہیں گرے گی، مجھے معاف کیجیے گا، تفصیلی روایت ہے لیکن میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ وہ کیا منظر دیکھا چشم فلک نے، کیا کیا اس شقی نے! ایک مرتبہ اس نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹایا اور پھر رسیوں سے کس کے باندھنا شروع کیا، اور اب جو اونٹوں کو دوڑایا، اور پھر شام پہنچ کر جب رسیاں کھولی گئیں تو حسین کی بیٹی لہو لہان ہو چکی تھی۔ الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق حضرت امام محمد باقر علیہ الہ تحیت والثناء ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار ہماری اس عبادت کا اور ذکر کا ثواب جملہ مرحومین بالخصوص جن خاتون کے لیے ظاہرہ صفیہ بیگم، ان کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، ان کی آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، ان کے پسماندگان کو ان کے واجبات جو رہ گئے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما۔ پروردگار امام محمد باقر علیہ الہ تحیت وثنا کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما۔ پروردگار فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یمن، بحرین، لبنان، پاڑا چنار کے مسلمانوں کی مومنین کی مدد فرما، ہم سب کو وحدت و اتحاد نصیب فرما۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین، مومنات، شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص ظاہرہ صفیہ بیگم، ان کی سال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ۔